تو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے اپنی لالن کتاب میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو اور اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اور اگر جنبی ہو تو تم غسل کرو۔ مقصد یہ ہے کہ طہارت کرو، پاکی حاصل کرو۔ طہارت کیا ہے؟ نماز کے لیے طہارت ایک ایسی چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے اور توہین کی ہے۔ جو بندہ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے نماز پڑھے گا، اس نے عبادت کی، اللہ کی بندگی کی توہین کی ہے، کفر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، یعنی وضو اچھی طرح نہیں کرتے، پیچھے آ جاتے ہیں اور امام بھول جاتا ہے یا غلطی لاحق ہو جاتی ہے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے شیبی بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے، یعنی وضو کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا ہے، تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا ہوگا، یعنی جو پڑھ رہا ہے بغیر طہارت کے، اس کے ساتھ اس پر کتنی نحوست ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو کسی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث طہارت کی دو قسمیں ہیں، پہلی صغرا، دوسری کبرا۔ صغرا چھوٹی کو کہتے ہیں، کبرا بڑی کو کہتے ہیں۔ طہارت صغرا سے مراد وضو ہے، اور طہارت کبرا سے مراد غسل۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا بے شمار تفصیلات سے طہارت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ قبرستان سے گزرے اور قبرستان میں ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے درخت کی شاخیں لی اور اس قبر پر ڈال دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے، آپ نے ٹہنیاں قبر پر کیوں ڈالی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ٹہنیاں ڈالی ہیں کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، پھر ساتھ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس قبر عذاب کیوں ہو رہا تھا، قبر والے کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، دو وجہ سے اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، یعنی طہارت پوری حاصل نہیں کرتا۔ تو حد سے جو اکبر ہے، جو دوسری قسم ہے بڑی طہارت، وہ ہے غسل کرنا، اور غسل سب سے بہترین جہاں غسل کرتے ہیں غسل خانہ ہے، وہاں سب پیشاب کی چھینٹوں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ طہارت کر رہے ہیں تو اس سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جہاں غسل کرتے ہیں وہ ہماری
پہلے تو کھلی جگہ ہوتی تھی، آج کل ایک روم میں جناب اٹیچ باتھ ہے، اٹیچ باتھ میں واش روم بھی ساتھ ہی ہے اور غسل خانہ بھی ساتھ ہے، باتھ بھی ساتھ ہے، نہانا بھی وہی ہے اور باتھ روم بھی وہی کرنا ہے۔ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ صرف اور صرف جہاں فلش لگا ہوا ہے اور وہاں اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، فلش جہاں لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر اٹیچ بات ہے، غسل خانہ ہے، 2 فٹ کا ہے، 3 فٹ کا ہے، تو وہاں وہ غسل کر سکتا ہے، لیکن اس جگہ پر پیشاب نہیں کر سکتا۔ اگر پیشاب کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اب غسل کرنا کس طرح ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ جب بندہ اپنے جسم کو برہنہ کر لیتا ہے، ننگا کر لیتا ہے، تو پھر وہ سب سے گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ فرشتے جو کرامن کاتبین دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہیں، جیسے ہی انسان برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، اس وقت وہ حیا کرتے ہوئے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ کوئی گفتگو کرتا ہے، گفتگو سے مراد آپ کو جو عام فام زبان میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب والا بات میں بندہ چلا گیا ہے اور ٹاول کی ضرورت پڑ گئی، صابن کی ضرورت پڑ گئی، تو آوازیں لگا کے اپنے گھر والوں کو، فرد کو، کسی کو کہتا ہے ٹاول دے دو جناب، صابن دے دو۔ یہ ساری چیزیں آپ پہلے جو ضرورت کی ہیں ان کو پہلے بات رکھو، بعد میں آپ کسی کو آواز نہ دو۔ اگر آواز دینی بھی ہے، آواز دینی گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ آواز دو گے، جو بھی آپ بولو گے، تو کرامن کاتبین کو، فرشتوں کو آپ کے پاس آنا پڑے گا اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ برہنہ حالت میں آپ کو دیکھیں اور آپ کے پاس آئیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور خاص طور پر اس مقام پر موبائل کا استعمال، موبائل وہ بات میں ہو، غسل کے وقت ہو یا واش روم میں جاتے وقت ہو، وہاں جیسے ہی آپ کا ستر عورت کھلا ہوتا ہے اس وقت موبائل کا استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ اسی بنا پر ہے کہ فرشتے حیا کرتے ہوئے دور چلے جاتے ہیں، اور جیسے آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کو واپس آنا پڑتا ہے اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو ستر کھلے ہوئے میں دیکھ کر۔ غسل کس طرح کرنا ہے؟ جہاں پانی نہیں رکتا وہاں آپ نے سب سے پہلے اپنی نجاست کو ختم کرنا ہے، اور نجاست کو ختم کر کے پورا وضو کرنا ہے جس طرح آپ وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے اس کے بعد آپ نے دائیں کندھے پر، شولڈر پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں پر، پھر دائیں ران پر، پھر بائیں ران پر، اور پھر سر پر پانی ڈالنا ہے۔ اور سر پر پانی ڈال کر آپ نے کوئی جگہ خشک نہیں چھوڑنی، خاص طور پر ناک پر یا بغلوں کے نیچے، یہ جہاں جہاں جس کا جسم بھاری ہے وہ اپنے اعضاء کو دیکھیں کہ جہاں نہیں پہنچ سکا وہاں ہاتھ مار کر پورے جسم کو آپ نے دھونا ہے، گیلا کرنا ہے۔ ایک بال برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل نہیں ہوگا تو پھر آپ کی طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں وہ حضور علیہ السلام نے آپ کو واضح فرما دیا ہے کہ وہ بے طہارت نماز پڑھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا غسل کا یہ طریقہ ہے، نوجوان حضرات خاص طور پر اس پر توجہ دیں۔ آپ جب بھی نہائیں، جب بھی غسل ہو، غسل آپ پر فرض ہو، جب فرض ہوگا وہ احترام کی صورت میں فرض ہو جاتا ہے، یا جناب والا آپ کی پر کوئی ایسی گندگی لگ جاتی ہے، گندگی کو صاف کر کے یا اپنے آپ کو آپ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، یعنی بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، تو اس طرح بھی غسل آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اپنا لیں۔ یہ طریقہ سنت طریقہ ہے، اس پر آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو غسل فرض جو ہے غسل کے وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ غسل کے فرض آپ کو واضح پھر بتا دو، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 غسل کے فرض ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔
یہ آپ کو واش روم میں بعد میں غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ کھلے صحرا میں، کسی نہر میں، کسی دریا میں یا کسی سوئمنگ پول میں غسل کرنا رہے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور وہ طریقہ سیم اسی طرح ہے کہ آپ کلی اور غرارہ کر لیں، پھر ڈبکی ایک لگا لیں، دوسری لگا لیں، پھر تیسری لگا لیں، تو وہ غسل بھی ہو جائے گا۔ اللہ کو اس کی بارگاہ رب عزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ پاک صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلو، جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس کی ایک ٹائم بتایا کہ ٹائم کتنا ہے۔ اگر آپ کا رات کو آپ پر اطلاع ہوا ہے یا آپ پر جماع کیا ہے یا غسل آپ پر فرض ہو گیا ہے جو ضروری ہے، تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کو فجر سے پہلے فرض ہے تو فجر کی نماز تک اگر آپ غسل نہیں کر رہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی فرض نماز گزر گئی اور غسل آپ نے نہیں کیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ نماز کا بھی گناہ ہے اور غسل کا لیٹ ہونے کا بھی گناہ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لیٹ بھی نہیں کرنا، اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا۔ ایک ٹائم بتایا ہے آپ کو نماز کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہوتا ہے، وہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کرے۔ جب تک وہ گھر میں جنبی رہے گا تب تک رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔